اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، محتاط رہو، یعنی دشمنوں سے چوکنا رہو یا دشمنوں کے مقابلے میں اپنی تیاری رکھو، اور پھر اللہ کے راستے میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ذریعے بھی اور بڑے بڑے جو ہیں لشکر کی صورت میں بھی جو ہے نکل پڑو. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ابھارا، اس کی اہمیت کو سمجھایا، اور پھر فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اگر یہ اس بات کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے پر ابھار رہے ہیں. اللہ کے راستے میں، چونکہ ایمان والے کی جان مال سب اللہ کے لیے ہے. ایمان والا جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے. جب اللہ کا جو حکم آ جائے اس پر وہ جو ہے لبیک کہتا ہے. اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ دنیا کے لیے نہیں ہو بلکہ تمہارا مقصد آخرت ہے. چونکہ ایمان والا آخرت کو سمجھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا. اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک اللہ کے دین کے لیے جو ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے طور پر تیار رہو، دشمنوں سے محتاط رہو، اپنے ساز و سامان، اپنی تیاری یعنی مکمل رکھو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. پھر اللہ کے راستے میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ذریعے بھی نکلو، تو پھر جو ہے بڑے لشکر کے ساتھ بھی نکلو. اگر نکلنے کا حکم ہے پھر نکل پڑو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ. لیکن تمہارے اندر جو ہے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافق ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدوں کا جو ہے اللہ کے وعدوں پر اطمینان نہیں ہے. تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے بیچ میں جو ہے یعنی مسلمانوں کی طرح سے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ. اب ان کا حال یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کبھی جو ہے جان کی قربانی دینی پڑ جائے، کچھ نقصان ہو جائے، کچھ خسارہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِي. اللہ نے مجھ پر انعام کیا. اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اچھا ہوا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا. یعنی اللہ کے راستے میں اگر کوئی شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں کسی کو جو ہے جانی قربانی دینی پڑ جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، ہماری جان بچ گئی. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ. اچھا ہوا ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے. اور پھر اس کے مقابلے میں
جب ایمان والوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ایمان والے جو ہے وہ غنیمت کے ساتھ، فتح کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ جو ہے واپس لوٹتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر ان کو جو ہے ایمان والوں کو کوئی اللہ کا فضل، اللہ کا انعام مل جائے، یعنی فتح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، کاش جو ہے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جاتا تو کتنا نفع ہوتا ہے۔ یعنی ساری کامیابی جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نفع مل جانا کامیابی کی دلیل، اور دنیا کا نقصان ہو جانا یہ ناکامی ہے۔ یہ وہ سمجھتا ہے جس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں آخرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں کا جو ہے یقین ہوتا ہے، جو صحیح معنی میں جو ہے سچے ایمان والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کو اللہ کا بہت بڑا جو ہے تحفہ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی تھے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کافر کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جب شہادت کا وقت آیا تو کافر نے ان کے برچہ مارا اور ان کی جان نکل گئی۔ اب وہ جو ہے آخری لمحے میں جو آخری بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی وہ یہ تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یعنی وہ آدمی جو مر رہا ہے، جو دشمن سے جو ہے بظاہر ہار رہا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ کس طرح کی کامیابی؟ کامیاب تو وہ ہوا جس نے ان کو مارا تھا نہیں، حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے آخری سانس تک اللہ کے دین کی جو ہے محنت کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں نہیں چھوڑی، اور جو اللہ کے وعدے اللہ کے راستے میں شہادت پر کہ فرمایا کہ وہ آدمی مرتا نہیں ہے، وہ اس کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، بڑے مقامات ہیں۔ وہ ان کا اس بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وعدوں کا یقین تھا، تو وہ اس کو کامیابی کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ تو ناکامی سمجھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مرنا جو ہے وہ ساری ناکامی ہے، دنیا کے ساری لذتیں چھوٹ گئی، سارے عیش و آرام کے نقشے ختم ہو گئے، ساری جو ہے یعنی ساری چیزیں اس سے چھوٹ گئی، دنیا کے سارے اسباب اس سے چھوٹ گئے، تو یہ بظاہر ناکامی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ناکامی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے 60 سال کی 70 سال کی، یہ اصل زندگی نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ موت پر شروع ہوگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی اور جہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس کو دنیا کی زندگی کو اصل کامیابی نہیں سمجھتا، اور دنیا کی ناکامی کو اصل ناکامی بھی نہیں سمجھتا۔ تو جو منافق ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں، یار دنیا کا نفع مل جائے تو حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جاتے، اور دنیا کا نقصان ہو جاتے تو کہتے ہیں اللہ اچھا ہوا ہم لوگ نہیں گئے، ورنہ ہم بھی جو ہے ان کی طرح مارے جاتے، ہمارا بھی نقصان ہو جاتا۔ تو یہ منافق ہے۔ تو یہ ایمان والے اور نفاق والوں کا فرق ہے۔ پھر یعنی جب نقصان ہوتا ہے تو وہ جو ہے کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، وہ ایسا جو ہے ظاہر کرتے ہیں جیسے ان کے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یعنی بالکل اپنے آپ کو ان سے کاٹ دیتے ہیں، فائدہ ہو جائے تو کسی طرح سے جو ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ایمان والوں کو آخرت پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم جس وقت آئے اس حکم کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پیش کرے، اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی پھر انسان دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کی قربانی دینے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے صحیح سبق لینا